بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه فأنت له ساللت حساما يا إمامي تعذیر میشه به 25 بعضی از محشین مستند این حکم را خبر مفضل ابن عمر بله در حالی که این خبر دو اشکال داره. یه اشکال سندی در خود مفضل ابن عمر که قریب به اتفاق رجالیون ایشون رو تضعیف کرد. ثانیاً موقع روایت در جماست تأدیه به سایر مفترات و نیاز به دلیل داره، نه جای الغای خصوصیت، نه جای تنظیر اینا. وقتی این روایت هم سندن هم دلالتن از کار افتاد، ما هستیم و صحیحه برید اجلی. در صحیحه برید اجلی وقتی شخصی در ماه مبارک رمضان مفطری را انجام داد، امام علیه السلام فرمودن که سوال میکنید از اون شخص هل علیک فی افطارک اسم و این قال لا، میکشنش. و اگر گفت اسم داشتن تعذیر میشه، زر، تعبیر به زر، یعنی تهدید به 25 شلاق نیست، به ید حاکمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر همین فرمایشی که یہ باتیں جو آپ نے ابھی بیان کی حاشیہ کردم اس میں بہت قبول سے نکردم لوگوں نے اس میں حاشیہ کے عربا کے اندر جو عبارت ہے رضوان اللہ علیہ باشن. عالما عمدن اس نه ببینید به نتیجه وقتی دیکھیں ایک دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ به اختلاف کی بحث وساقت ہو و عدم اور وساقت و وثاقت کا مسئلہ ہو تو یہ اختلافی باشه مفضل ابن عمر مبنایی مسئله مفضل ابن عمر من فکر کے قریب میکنم اتفاق اس کو اینجوری تضعیف کیا. ایسا نہیں کہ اس روایت اس کسی نے اس کو قبول نہ کیا. نه ببینید فرقہ خطابیہ ایک مسئلہ نہیں ہے. فرقه خطابیه عامہ مسئله سے اگر ہو کہ 11 اماموں کو اصلا قبول نہیں کیا، اگر سچا بول رہے ہو تو اس کی صرف خطابیہ نہیں ہے ہونا کا محل اختلاف ہے یہ روایت. محل خلاف محمد ابن عمر. بعض علماء نے توثیق کیا اس روایت، توثیقش کردم، یعنی بیان قرائن مختلفی بر وساقت مبنائی بحث ہے، یعنی جس کے نزدیک یہ مبنا قابل قبول و فتویٰ دے گا جیسے مفضل ابن عمر. لہذا عروہ میں کئی حاشیے ہیں. عرض کردم لحاظ چند تا حاشیه هست به عروه اینجا. دوسرا مسئلہ عدم خصوصیت کی سمجھ ہے. فهم عدم خصوصیت اگر مسئلہ ظہور اور عدم ظہور پہ آ جائے گا تو پھر ہم استدلال کریں، استثناء متعقب به جمل ظاهر در تو ہم سب میں استصحاب کریں یا بعض میں استصحاب کریں، یہ الگ بحث ہے. وقتی که این میگه برداشتش اکثر جو اختلاف ہے ان مسائل میں وہ مبنا کا اختلاف ہے. ایک شخص کا مبنا جو ہے دوسرا ہے وہ اس لحاظ سے فتویٰ دے گا، ایک شخص کا مبنا دوسرا ہے وہ اس لحاظ سے. خلاصه میگن خصوصیت نداره، اونی که میفهمه عدم خصوصیت خود چیکارش میکنید؟ تنقیض و مناعت کی بحث، مناعت تو پتہ ہی نہیں ہے. نه تنقیح مناط، نه مناط کسی ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا ایک روایت کو دیکھ کر اس روایت پر مثلا خصوصیت و عدم خصوصیت اس کا نتیجہ ایک فقیہ مثلا ایک روایت پہ کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں خصوصیت نہیں ہے، اس روایت پہ عام ہے روایت. لہذا اگر اختلاف مبنائی ہو جائے تو اس میں کچھ ہے حل نہیں کر سکتے. اول سے آخر فقہ تک اگر وہ مثال کرتے اس کا مبنا یہ ہو جائے کہ مفضل ابن عمر جو ہے وہ حجت ہے تو اس کے لحاظ سے ہزاروں فتوے دے گا، جس کے لیے ثابت نہیں ہے وہ فتویٰ نہیں دے گا. نه عدم فهم الخصوصیت، فهم عدم الخصوصیت. خود شما که فرمودید عروه و حواشی هم برای همین جهت اینا شده.
قوله ليش لا؟ اگر مرجع إذا اس کے المرجع کے لیے کوئی استجدت عنده کا مسئلہ عوض ہو جائے عنده اور مقلد کو نہیں معلوم ہو، مقلد کو نہیں معلوم ہو کہ يصير نعم لازم مسئلہ فتویٰ چینج ہو گیا ہے، ممكن تو يبحث على أنه هل اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یعنی ہے کہ ایک دفعہ انسان متوجہ ہے کہ شاید مسئلہ فتویٰ چینج ہو گیا ہو تو معلوم کرے، لیکن وإلا اگر وہ متوجہ نہیں ہے کہ اس مسئلے میں فتویٰ بدل گیا ہوگا اور وہ اپنے وظیفے پہ عمل کر رہا ہے اور فتوے پچھلے فتوے کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللي عنده مقلدين بالمقدار المتعارف يكتب يوصل مثلا اب لیکن عام طور سے اس طرح ہوتا ہے کہ مرجع اپنے رسالے کو دوبارہ چاپ کرتا ہے تو اس کے اندر اگر نظریہ بدل گیا ہے تو پھر تو ایک شخص اگر اتنا متوجہ ہے کہ نئے توضیح مسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لکھتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، رابطے میں رہتا ہے، تو اس پہ عمل کرے گا. بالفرض نہیں ہے، ملتفت بھی نہیں ہے، تو اس کو پھر کوئی وظیفہ نہیں ہے. بیٹے تک پہنچے گا تو اس میں تو مسئلہ ہی نہیں، ارث کی مسئلہ ہے. پسر کے اشکال نداره. یہ بیٹی کس کی مقلد ہے، اس کے اوپر مسئلہ. مقلد کیه این دختر؟ اگه مقلد کسی اگر یہ لڑکی مثال کے طور پر کسی ایسے کی مقلد ہے جو باپ کے شرط مانتا ہو عقد میں، تو اگر یہ بغیر اذن کے شرط کرے تو اس کا عقد باطل ہے. بلا اشکال تو صحیح. البتہ اس میں بہت سی فروعات ہیں. اشکال نداره، اشکال نداره. شنو؟ یعنی شنو علم اجمالی؟ اگر بیٹی لڑکی اجری البنت کہ جانتی ہے اپنے اور خدا کے درمیان کے باپ کا راضی ہے، قبول کر لے گا اس مسئلے کو، تو مسئلہ نہیں ہے، وہ عقد کر سکتی ہے. ہاں البتہ شرط اگر ہو جائے تو احراز ہونا، ثابت ہونا ضروری ہے. عروے میں بعض میں حاشیے ہے، بعض نے کہا کہ سب ولایت اب جو ہے اصلا شرط نہیں ہے. بعض اگر ہم شرط مان لیں تب بھی حکم تکلیفی ہے یا نہیں، یہ بحث ہے کہ یا شرط ہے کہ اصلاً عقد باطل ہے یا اصلاً شرط ہی نہیں. تین نظریے ہو سکتے. یعنی باپ کی رضایت کنواری لڑکی کی شادی کے لیے یہ جو میں نے عرض کیا، اور بعض نے کہا، میں نے کہا کہ فقط حکم تکلیفی ہے، یعنی جائز نہیں عمل کو انجام کرے، وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر، نہ کہ فتویٰ، کیونکہ مخالف روایتیں بہت ہیں، متعدد روایات ہیں. وہ بھی فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب کا اکثر نے. یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کے نتائج جو خارجی ہے، میں نے خود سنا بعض مراجع سے، خدا ان کے اوپر رحمت نازل کر، کہ اگر بالکل چھوڑ دیں تو مفاسد ہیں. دلیل نہیں ہے، مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن وہ اس سے خوف میں ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں تو بہت زیادہ مفسدہ ہے، بہت زیادہ فساد ہوگا، لہٰذا احتیاط واجب کو فتویٰ دے دیتے ہیں. مثلا ایک نے کہا کہ دونوں میں شرط ہے، ایک فتوی کہتا ہے نہیں متع میں شرط نہیں ہے، عقد میں شرط ہے، بعض نے کہا نہیں صرف متع میں شرط ہے، بعض کہتے ہیں ایسا شرط نہیں ہے. میرا نظریہ وضعی ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر
بغیر بیٹے باپ کی اجازت کے کنواری لڑکی سے عقد نہیں کر سکتے. بعض نے شرط کی ہے اس طرح کی باطل ہے عقد، چونکہ مخالف روایت بھی ہے. تو مخالف روایات کی موجودگی میں ہم نہیں طے کر پاتے کہ شاعرے کی اصل منشا کیا ہے. یہ بھی محل اختلاف کے کہ اگر یہ عقد کر لیا جائے صحیح ہے نہیں. بعض کا نظریہ ہے کہ عقد صحیح ہے، بعض کہتے ہیں عقد باطل ہے، بعض کا نظریہ ہے کہ عقد باطل نہیں ہے لیکن اسے حرام کیا ہے. تو جو جس کا مقلد ہے اس کے فتوے پہ عمل کرے. میرا نظر میں احتیاط واجب ہے، خطوب تکلیفی ہے فقط. یعنی اگر لڑکی کنواری بغیر باپ کی اجازت کے عقد کرے تو اس نے حرام کیا ہے، لیکن عقد صحیح ہے. البتہ ایک اور مسئلہ ہے جو شرائع میں بھی ہے اور فقہا کے درمیان اس پر تسالم ہے کہ اگر یہ لڑکا اور لڑکی عرف کے لحاظ آپس میں کفو ہیں، آپس میں برابر ہیں، شادی کے لیے صحیح، اس کے بعد بھی باپ راضی نہیں ہے تب تو بالکل نہیں. اس پہ سب کا اتفاق کہ اگر عرف کے لحاظ سے اچھا جوڑا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں اور ایک دوسرے کے لیے مومن و مومنہ ہے، ایک ہی کفو ہے ایک دوسرے کے، تو پھر باپ کی شرط اصلاً ضروری نہیں اگر باپ انکار کر رہا ہو یا راضی نہ ہو. صحیح ہے، ہر ایک اپنا ولی خود ہے، وہ اپنی لحاظ سے عمل کرے گا. مثال کے طور پر دونوں قبول کرے کہ ہم ایک دوسرے کو کفو ہیں اور باپ اجازت نہیں دے رہا، وہ چاہتا ہے شادی نہ ہو. ایک دفعہ ہے کہ دونوں جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کفو نہیں ہیں، لہذا بہت سے مسائل ہیں اس میں. مثلا عرف میں موجود ہے، جیسا ایک لڑکے اور لڑکی میں ایک ایسے کا مقلد ہے جو باپ کی شرط کو شرط مانتا ہے، باپ کی اجازت کو، ایک ہے جو باپ کی شرط کو اجازت نہیں مانتا. ایسے مسئلے میں ہر ایک اپنے وظیفے پہ عمل کرے. دیکھیے اس پہ تعامل کی ضرورت ہے. شاعر نے ان کو ولی بنایا ہے اگر کفو ہو، ولی ادعا کرے کہ یہ کفو نہیں ہے، لڑکی کہے یہ کفو ہے، موضوع تو نہیں ہے. ولایت کس عنوان سے؟ اگر کفو نہ ہو، ایک دوسرے کے برابر نہ ہو تو ولایت ہے اس کے پاس روکنے کی. کہاں پر؟ مطلقاً اس کو اجازت ہے روکنے کی، یا جہاں پر کفو نہیں ہے. ہاں طفل پہ بچہ ہو ایک الگ بحث ہے، لیکن لڑکی اگر بالغ رشیدہ ہے، اچھے برے کو سمجھتی ہے، تو پھر وہ اپنے لیے ایک حق رکھتی ہے، ولایت رکھتی ہے. جو لڑکی خود مکلف ہے وہاں پر ضروری نہیں ہے، اگر شک ہو جائے تو اصل عدم ہے. مشہور یہ کہ نہیں، مرحوم اخوی کا نظریہ یہ تھا، بھائی کا نظریہ یہ تھا الفقہ میں کہ نہیں، کہ ہاں حق ہے. بعض کا کہہ رہے ہیں کہ بعض پرانے علماء کا نظریہ کہ ولایت تھی اور مصلحت تھی، لہذا اب بڑے ہو کر یہ لڑکا اس عقد کو توڑ نہیں سکتا. اگر عقد ہی باطل ہو جائے تو پھر مہر ہے ہی نہیں. اگر عقد باطل تھا، کسی نے کسی سے عقد کیا، معلوم بعد میں کہ بہن تھی، مثال کے طور پر رضائی بہن تھی، تو عقد باطل ہے، مہر بھی نہیں ہے.
اور دخول اگر نہیں ہے تو بالکل نہیں. ہاں اگر دخول ہو جائے اس کو نہیں معلوم تھا اور عقد بھی کرے اور دخول ہو جائے تو مہر ہے. آپ ظلم کی دلیل لا کر دیں مجھے. وہ دوسرے لا ضرار اگر وہاں سے کوئی استعمال ہو سکتا وہ استعمال ہو. کسی نے کسی سے عقد کرے، ایک حضرت سے روایت بھی ہو، وہی ہم بات کر رہے ہیں. اگر باطل ہو جائے عقد، یہ کشف کر رہا ہے کہ اصل عقد صحیح نہیں. اگر یہ بچہ بڑا ہو اس وقت اس کو حق ہو اگر اس کے پاس کہ میں عقد کو توڑ دوں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اگر کوئی کہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس فسخ کا حق ہے، باطل کرنے کا ہے، اگر باطل کر دے عقد کے بعد تو یہ اس بات کی کشف ہے کہ یہ عقد مراعات تھا. جیسے عقد فضولی، کوئی کسی کے لیے ایسے ہی عقد پڑھ دے اور 1 سال 2 سال بعد وہ اس نے اجازت دے دی کہ ہاں مجھے عقد قبول ہے، تو یہ کاشف ہے کہ عقد صحیح ہے. اور اگر اجازت نہ دے تو آپس پھر سے بات ہے. وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر یہ بات عقد اگر باطل ہو جائے تو الگ بحث ہو جاتی ہے. ایک اور جہت سے اب دیکھیں تو ایک الگ بات. ایک خاتون مثلا کو یقین ہو جائے کہ شوہر مر گیا، ادعا کرے اور اس کا جا کے شادی کر لے، 20 سال بعد دوبارہ شوہر آ گیا، تو کیا یہ نیا شوہر، یہ جو دوسرا شوہر تھا شوہر ہے ہی نہیں، اپنے آپ باطل ہو جائے گا. وہی پہلا شوہر اس کا شوہر رہے گا. دلیل اللہ ضرر اور دیگر چیزوں کو لے کر آئے، شاید کو مسئلہ حل ہو جائے. اللہ يعني الولي يقول اخذ فلوس حتى اگر مصلحت ہے مو مصلحة حتى بالفلوس خمس المصلحة، اذا مصلحة بالفلوس ما يجوز. لا شیر بہا اگر آپس میں شرط کی دی تو ایک الگ بحث ہے بھائی، جو بھی لے پدر میگیره یا مادر، هر کدوم میگیره، مورد نہیں ہے مگر یہ کہ عقد میں شرط ہوگا، الا نہیں. موردی نداره مگر شادی کے عقد میں آپس میں دو لوگ، در عقد ازدواج طرفین کون ہے؟ عقد ازدواج میں زوجین، شوہر اور زوجہ. اب آپس میں کہ اتنا پیسہ باپ کو دیں گے، مثلا لڑکی کے باپ کو دیں گے یا ہمسائے کو دیں گے اتنا پیسہ، تو ہاں شرط اگر کر دیں تو ٹھیک ہے. ولو شرط ارتکازی ہو، یعنی عام طور سے وہاں رہتی ہو، سب کے ذہن میں ہے، ملفوظ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر شرط نہیں ہے تو پھر تو شیر بہا کی کوئی مدرک نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ دودھ بڑائی کے پیسے دیے جائیں. مبنائی اختلاف ہے اس میں نہیں معلوم، دلیل خاص تو نہیں ہے ہمارے پاس. احکام میں حجت ہے، یہ موضوعات میں بحث ہے ہمارے.
فقط در موضوعات بحثه. یہی تو اختلاف ہے. اور وہ اور اس کے حاشیے پہ دیکھیں کہ محل خلاف ببینید کبھی عروہ و کبھی حوا خبر واحد موضوع میں حجت ہے، آیا صاحب خبر عروہ واحد قبول در نہیں کرتے. موضوعات حجت ہے، اس کے صاحب عروہ قبول نداره. میں اس کو قبول کرتا ہوں، بہت سے لوگ قبول کرتے. بله اول اگر خبر اکثر اکیلی ہو، واحد ہو، لیکن ثقہ ہو تو حجت ہے. هم در احکام هم در موضوعات حجت لیکن ہے. ایک بہت سے مراجع ہیں، ابھی بھی ہیں جو قبول نہیں کرتے. صریحاً تا الان مراجع فعلی ببینید قبول ندارن. اگر حاملہ زن خاتون کے لیے روزہ ضرر نہیں رکھ، روزه خوف ضرر بھی نہیں ہو اس کو اپنے لیے یا بچے کے لیے، تو روزہ رکھنا پڑے گا، اسے روزہ رکھنا. نه بر خودش نه بر بچه‌شون. مجھے یاد ہے کوئی خاتون تھی کہ مثال هستن همین تاجیکی کسی یادم هست کیه به من میگفت که مادرم بچه که زایید شب کہ میری ماں نے جس بچے کو مثال کے طور پر تولد جب ہوا تو اس دن تک وہ روزے سے تھی اور اگلے دن عید ہوئی اور اسی رات میں بچہ پیدا ہوا. تو اس طرح مثال کے الگ الگ ہوتی ہیں خواتین، بعض کی مضبوط ہوتی ہے، رکھ لیتی ہیں روزہ، بعض نہیں رکھ پاتی ہیں، تو وہ خود طے کریں. خوب اگر اسے روزہ نہیں رکھا خوف کی وجہ سے یا صحت کی وجہ سے تو ایک فدیہ دے گی، اور سال کے تک اگر اس سے روزے کو قضا کر پائی تو کر لے. بعض مرحوم نراقی میرا اور نظریہ بھی ہے کہ دلیل کے مطلق ہے اور کہ یہ 2 فدیہ دے سکتی ہے اگر روزہ نہیں رکھ پائے گی. ایک بار جو فعلی خدا اس پر رحمت کرے انتقال کر گئے، مجھ سے آپس میں سے بحث ہوئی تھی کہ یہ وہ کہتے تھے ایک فدیہ، میرا نظریہ تھا کہ نہیں 2 فدیہ. 2 فدیہ دے گی. اگر روزہ رکھ لیا تو صرف ایک فدیہ ہے، اور روزہ نہیں رکھ سکی اگلے ماہ مبارک تک تو 2 فدیہ. اور وہ بھی تب جب اس کے پاس خود ہو، شوہر کے اوپر نہیں ذمہ دار. جتنی بھی مالی احکام ہیں جس کا خود تعلق خود خاتون سے یا شخص سے ہے، اس کے لیے دوسرا ذمہ دار نہیں. اگر پیسے ہوں دے، اگر نہیں ہوتے الا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں مرد نے دے دیا اپنی زوجہ کو، ایک الگ بحث ہے، لیکن واجب مرد کے پاس صرف 3 چیزیں واجب: گھر، رہنے کی جگہ، شان کے لحاظ سے گھر، اس کی شان کے لحاظ سے لباس، اور اس کی شان کے لحاظ سے خوراک. یہ 3 چیزیں واجب ہیں. ہاں کفن اور دفن وغیرہ بھی شوہر کی گردن پہ، چاہے مثال کے طور پر فقیر ہو شوہر اور خاتون جو ہو وہ کروڑ پتی ہو، تب بھی یہ کفن اور دفن کی ذمہ داری مرد کے اوپر. روایت میں استغفار اس کے لیے کفارہ، اس کا اس کفارہ نہ ہو، بس اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں اپنے کفارے دینے کا، استغفار کرے گی. اگر وہ 11 مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہے تو رکھے گی، بالکل رکھے گی، ورنہ ایک فدیہ دے گی. ہاں خوف ڈر بھی کافی ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر میں یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ میرے لیے سخت ہوگا روزہ رکھنا، خوف بھی ہو کہ مجھے یا میرے بچے کو جو شکم میں ہے نقصان کرے گا، یہی کافی ہے روزہ نہ رکھنے کے لیے. اگر روزہ نہیں رکھا اس نے اور 11 مہینے میں بھی روزے نہیں رکھا، یعنی اگر رہ سکتی تھی لیکن نہیں کیا تو ایک فدیہ اور دے گی، 2 فدیہ. اگر اس کے پاس ہو، نہیں ہے تو استغفار کرے گی. فرق یہ ہے کہ ضعیف اور ضعیفہ میں چونکہ نص خاص ہے ہمارے پاس روزے کے سلسلے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے گی کیونکہ آئے قرآن ہے. لیکن وہ جو مریض ہے اس کے لیے حرج تھا، تو اس کے لیے ماہ مبارک یا رمضان میں اس کے لیے فدیہ نہیں ہے. اس وقت فدیہ جب وہ قضا نہ کرے.
ہم دلیل کے محتاج ہیں، وہاں پہ دلیل ہے فدیے کی، یہاں پہ دلیل نہیں ہے فدیے کی۔ نعم ففدية طعام مسكين. ہاں اگر حرج اور ضرر نہ بھی ہو، فرقش اینه که ایک اگر جماعت حرج کے و کہا ہے، ضرر هم نباشد مع تو ایک ذلك جماعت نے کہا ہے کہ ضعیف و ضعیفہ کے حرج نہ ہو تب بھی وہ روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں، میرا نظریہ بھی ہے۔ همین. خب یه عده قائلن ہم دلیل کے محتاج ہیں۔ وقتی ما دلیل داریم فرق نمیکنه. بله بله. والذین یطیقونه فدیہ کی بات آئی ہے یہاں پر اس آیت میں۔ فدیہ وہاں ہے جہاں شارع نے کہا ہے، یہ خاص نہیں ہے صرف ضعیف و ضعیفہ کے لیے، لیکن تفسیر ہوا ہے۔ یہ اس حد تک، جس حد تک کے اندر طاقت ہے، یعنی اگر اس زیادہ کی طاقت نہیں ہے لہذا انفاق کریں تو بہتر ہے۔ اختلافی بحث ہے یہ، بعض کہتے ہیں نہیں طاقت اگر ہے تو روزہ رکھیں، بعض کہتے ہیں طاقت ہے تب بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک تو یطیقونہ لا یطیقونہ سے تفسیر ہوئی، دوسرا قدر طاقت ہے، دو تفسیر ہے، یطیقونہ کی دو تفسیریں ہوئی ہیں، بعض روایات میں ہے اور فقہاء نے اس پہ اعتماد کیا ہے۔ یطیقونہ یعنی لا یطیقونہ، اس طرح کہا ہے۔ نعم تمکین نفقہ جو ہے وہ شرط کرے تو ایک الگ بحث ہے، وہ الا خاتون کی جو تمکین ہے وہ شعر اگر شرط موجود ہو، ولو ارتکازی ہو آپس میں، ولو متعارف میں ہو، ذہن میں ہو، تو شرط پہ عمل، لیکن اگر شرط نہیں ہو تو ہم اصل کے اوپر عمل کریں گے۔ اس کو اختیار کہتے ہیں۔ تب یہ میں بہت تفصیلی بحث ہے، مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ جماعت میں حسن بہائی نے مرحوم کے تقیہ میں توسیع ہے، یعنی اگر اس نے افطار تقیہ کے طور پہ کیا ہے تو اس کے اوپر فدیہ نہیں ہے اور قضا بھی نہیں ہے۔ بعض نے اشکال کیا، بعض نے کہا نوع ضروری ہے، ضرورت میں، ضرورت کے لحاظ سے کھا لیا ہے، لہٰذا بعد میں مثال کے طور پر قضا رکھنی پڑے گی۔ روایت میں ہے کہ امام نے افطار کیا کہ امام روایت میں موجود ہے، بس ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں نے اس تقیہ کے طور پہ کیا۔ امام سے فرمایا کہ امام نے کھایا منصور کے یہاں دربار میں، کسی نے پوچھا کہ آپ نے
کھایا هذا النقل آج کیا عید کا دن ہو؟ کہتے ہیں آج عید نہیں رمضان ہے. کبھی کیوں کھایا؟ کہتے امام نے روایت ہے المنقول مو کہ موضوع میں ایک دن قضا کروں ماہ رمضان کی، بہتر ہے اس سے کہ میں اپنی گردن دے دوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تقیہ، تو تقیہ کا الگ بحث. في باب التقية بالخصوص مو في الضرورات الأخرى. ها ایک جماعت کا اسی لیے کہتے ہیں کہ قضا نہیں ہے، إيه یہ کہتے ہیں نہیں قضا ہے. عليه قضاء، وجماعة قالوا قضاء لأن في هذه الرواية في أحد النقلين وأقضية. اور مقتضى اولی یہ قضا ہے. مقتضى الأصل الأولي أنه قضاء أكو. فمن كان ضروریات کی وجہ سے اگر افطار کرتا ہے تو بعد میں اس کے لیے قضا ہے. مضمون روایات یہی ہے ان اللہ اوجب مضمون الروایات کہ واجب ہے لوگوں پر کے اوپر وہ اوجب علی الناس شہر صوم، کہ خدا روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے ایک مہینے کا روزہ فرض کیا ہے اور اس کو رمضان میں فرض کیا. بس اگر اس زمانے میں نہیں کر سکا تو بعد میں قضا کرے گا. شک ہو جائے، اگر شک ہو جائے کہ یہ جملہ حضرت کے جملے روایت میں تھا کہ نہیں تھا، مقتضی اطلاقش اینه که نداره. اس کو بھائی مرحوم کا ہے نظریہ کہ اسے نماز میں بھی قضا نہیں ہے اگر اسے تقیتاً غلط پہلے وقت سے پہلے پڑھی ہے نماز. تصریح داره. میں نے عرض کیا اختلاف ہے فقہا میں اس سلسلے میں. عرض که محل خلافه. قضا کرے. میں نے عرض کیا امام صادق علیہ الصلوۃ قضا بگیره آخه عرض کردم کہ تو روایت حضرت صادق کسی نسخے میں اقضیہ نہیں ہے اگر یہ نسخہ صحیح ہو. اگه این نسخه صحیح باشه یہ مطلق ہے روایت. نه این اطلاق داره. چی؟ چرا؟ کئی دفعہ کہا ہے، مسلسل کہا ہے یہ بات. گفتن مکررم گفتن. نماز میں ہاں، روزے میں بالخصوص ایک جماعت نے کہا ہے. اما در روزه بالخصوص گفتن. دلیل اس کی ہے همین دلیلش اینه که دلیلش بله این غالبا همینه. غالبا همینه. یہ جو فرما رہے ہیں کہ غالباً یہی کہا ہے، لیکن روایت ہے ہمارے پاس جو اس کے خلاف. اما چون این روایت یہ بھول غفلت ہے. میں نے شیخ انصاری کو ظاہراً میں یا جواہر میں میں نے کہیں دیکھا ہے یہ غفلت اور نسیان ہے. یعنی وہ انسان جو بھول جاتا ہے بغیر تقصیر کے، یا غافل ہے بغیر تقصیر کے، اور غفول اسی معنی میں. یعنی جانتا ہے لیکن بھول گیا، یا غفلت کی اس نے، اسی معنی میں استعمال. يحول بهذا المعنى يعني ما يخلي يترك. ها ما يخالف. کیا انسان بھولتا نہیں بھولتا ہے، غفلت نہیں ہے اما الانسان ما تو عنده نسيان ایک الگ بحث ہے. مقرب مطلب جس کے عین
متبادر جو ذہن میں وہ کہ جس کا حمل نزدیک ہو، یعنی يعني ظاهر 7واں 8واں ولادت سے قریب، الثامن في الشهر التاسع مقرب من کیونکہ عام طور سے الولادة اس زمانے میں زیادہ ہو جاتی ہیں. المشكلات هسه في هذا الزمان مثلا کچھ خواتین نہ ضعیف ہوتی ہیں، اول حمل سے ان کے لیے مشکل، حمل لیکن زمانے سابق میں متعارف تھا کہ الزمان السابق حاملہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مثلا قابل واضح ہم شاید تھوڑی بہت مشکل ہے، الا اذا في قريب وضع الحمل يكون مثلا فيها مشكله صيف زیادہ امکانات نہیں ہے، دن لمبا ہے، گرمی بہت ہے تو پریشانی ہوتی تھی. صعب عليها وہ الا مقرب کے لیے کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے. والا لا خصوصيه للمقرب جو تبادر ہے يعني کہ جو تبادر کہ قریب ہو ولادت سے، انه مو لازم يكون مقرب من الولاده. روایت پہ اس طرح سے، لیکن رسائل عملیہ میں بھی تصریح کی ہے اکثر کہ مقرب کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے، یعنی حمل خصوص، اگر حمل جو ہے وہ معنی ہے یعنی ضرر ہے اور بچے کے لیے یا حاملہ کے لیے، ماں یا اولاد کے لیے، تو خود چاہے اول حمل ہو، چاہے وسط ہو، چاہے آخر ہو، حکم یہی رہے گا. اگر شریک ہے تو آپس میں متفق ہونا ضروری ہے، آپس میں معاہدہ ہونا ضروری ہے. اگر شریک ہیں آپس میں بنده چون نیست ساقط میشه. چونکہ آپ غلام تو ہے نہیں تو ساقط ہو جائے. 60 روزه پی در پی باید 60 روزے یک روز جس میں سے 31 لگاتار، باقی وہ الگ الگ کر کے رکھ سکتا ہے، اور 60 فقیروں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. سيدي يا إمام إن أصيب العدل بقلبي